السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد سلمہ، ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. تو فرینڈس، جیسے ہم گزشتہ دو سیشن سے پڑھتے آ رہے ہیں، بنت بہادر شاہ جو مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی بیٹی کلثوم زمانی بیگم کی ایک علم انگیز داستان ہے. تو اب ہم اسی کا تیسرا سیشن پڑھیں گے. اوکے، تو یہ بنت بہادر شاہ کا قصہ ہے. تو مغلیہ خاندان کو جو لاچاری، جو بے بسی، جن حالات سے گزرنا پڑا تھا، اس کا تذکرہ ہم گزشتہ دو سیشن سے کر چکے ہیں. کیسے وہ لوگ لال قلعے سے یعنی اپنے والد سے جدا ہو کر کلثوم زمانی بیگم اور ان کے ساتھی لوگ کیسے در بدر بھٹکتے رہے، کن کن حادثات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، کن کن حالات سے وہ گزر رہے تھے. تو یہ ساری باتیں ہم جان چکے ہیں. اور ہم گزشتہ سیشن میں جو ذکر کیے تھے وہاں وہ حیدرآباد کا ذکر تھا. لیکن کیا ہوتا ہے، وہاں سے بھی یہ لوگ مطلب وہ کسی راجپوت یا مسلمانوں کے آبادی کے بیچ پہنچتے ہیں. وہاں پر انہیں گھاس پھوس کا بچھونا ملتا ہے. اس طرح یہ لوگ شہنشاہ ہند کے بال بچے خاک پر بسیرے لیتے ہیں اور حیدرآباد پہنچتے ہیں. حیدرآباد پہنچ کر ایک مکان کرائے کو لیتے ہیں. پھر جبل پور سے کلثوم زمانی بیگم کے شوہر ایک جڑاؤ انگوٹھی بیچتے ہیں، اس سے گزارا ہوتا ہے. پھر پیٹ بھرنے کا ہیلا ہوتا ہے تو یہ چار مینار کے قریب لے جا کر یہ درود شریف ہدیے کے طور پر بیچتے رہتے ہیں. پھر انگریزوں کا وہاں بھی آ کر کیا ہوتا ہے، مطلب انگریز لوگ وہاں بھی آ کر قبضہ کر لیتے ہیں اور مغل شہزادوں کو پکڑنے کی خبر اڑتی ہے. تو اس ڈر سے کیا ہے، اب مرزا ضیاء الدین کا گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا ہے. تو وہ جو ہدیہ انہیں میسر ہو رہا تھا اب وہ بھی نہیں مل رہا ہے. تو اس طرح یہ لوگ ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہیں پکڑا دیے نہ جائیں، اس لحاظ سے کیا کر رہے ہیں، گھر پر رہ رہے ہیں. تو ناچار ہو کر اب مرزا ضیاء الدین ایک نواب کے لڑکے کو قرآن شریف پڑھانے کی نوکری کر لیتے ہیں. اور وہ نواب بڑا بدمزاج ہوتا ہے، اسے مغل یعنی شہزادوں کی خاطرداری یعنی ان کی عزت افزائی کیسے کریں اس کا پتہ ہی نہیں رہتا. تو ان حالات سے بے بس ہو جاتے ہیں اور مرزا ضیاء الدین رو رو کر اللہ کے حضور فریاد کرنے لگتے ہیں، یا اللہ تو مجھے اس ذلت کی نوکری سے بچا کر موت بھی دے دے تو لاکھ درجے بہتر ہو جائے. تو انہی حالات میں ان کی جو ملاقات ہے وہ میاں حضرت کالے میاں صاحب چشتی کے صاحبزادے یعنی میاں نظام الدین سے ہوتی ہے. نظام الدین جو ہی یہ انہیں بہت پہلے سے جانتے ہیں. انہیں جب بھی گھر بلایا جاتا تھا تو قلعے میں ان کی بہت عزت افزائی کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم ہوتی تھی، انہیں کسی اونچے مقام پہ بٹھایا جاتا تھا. لیکن اب ان کے پاس ایک بوریا بھی نہیں ہے تاکہ انہیں بٹھا سکیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہے، دراصل میاں نظام الدین ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر ترس کھاتے ہیں اور پرانی جو شناسائی ہے اس کے باوجود اس کی بنا پر میاں نظام الدین ان کے حج کو جانے کا انتظام کر دیتے ہیں. تو یہ ایک خوشخبری ہے ان مایوس حالات میں. تو جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں. کئی لوگ شاہ ہند کے گھرانے کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے وہاں آنے لگتے ہیں. تو ان میں ایک ہندو ہوتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ فوراً پوچھ لیتا ہے تم کس پنتھ کے فقیر ہو، یعنی شہنشاہ کے گھرانے والوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم کس قبیلے کے فقیر ہو. تو کلثوم زمانی بیگم بتاتی ہیں اپنا احوال، ہم شاہ گرو کے چیلے ہیں، یعنی ہم بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہیں. تو ہندو تب ان لوگوں کی قدر کرنے لگتا ہے.
تو یوں ان حالات میں یہ لوگ کیا ہے مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں، مکہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو مکہ معظمہ میں ان کی ملاقات عبدالقادر نامی ایک شخص سے ہوتی ہے، ایک غلام ہوتا ہے وہ دراصل۔ تو اس غلام کو کلثوم زمانی بیگم نے کبھی آزاد کیا تھا، تو وہ آزاد ہو کر مکہ معظمہ پہنچ گیا تھا، اور وہاں پہنچ کر اب وہ آب زمزم کا داروغہ بنا ہوا ہے۔ سلطان روم کے نائب کو ان کی خبر ملتی ہے، تو وہ ان سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں سلطان کو تمہارے یہاں آنے کی اطلاع کر دوں؟ تو کلثوم زمانی بیگم کہتی ہیں ہم اس سلطان کے دربار میں آ گئے ہیں جو سب سلطانوں سے بڑا ہے، تو اب ہمیں کسی سلطان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ کیا ہے مکہ معظمہ میں کچھ سال ٹھہرنے کے 9 سال ٹھہرنے کے بعد 1 سال بغداد شریف میں ٹھہرتے ہیں، پھر 1 سال نجف و کربلا میں، پھر دہلی کی یاد انہیں ستاتی ہے تو لوٹ کر آتے ہیں۔ انگریز سرکار ان پر ترس کھا کر 10 روپے ماہانہ پینشن کر دیتی ہے، جس پر کلثوم زمانی بیگم کو ہنسی آتی ہے کہ میرے باپ کا اتنا بڑا ملک لے کر یہ مجھے 10 روپے پینشن دے رہے ہیں۔ لیکن پھر وہ سوچتی ہیں نا یہ ملک تو اللہ کا ہے، یہ کسی کی ملکیت یا جائیداد نہیں ہے، یہ سوچ کر وہ چپ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارا قصہ جو ہے ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک طرح سے سبق بھی ہے کہ نیکی کی تھی کلثوم زمانی بیگم نے کبھی غلام کو آزاد کر کے، تو وہ کیسے وہ مکہ معظمہ میں ان کے کام آ گیا۔ یعنی نیکیاں جتنی بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بر وقت کام آتی ہیں، یہ بھی ہمیں ایک سبق یہاں پر ملتا ہے۔ تو ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔